ایک ایسا شخص جس کے پاس اتنا سونا تھا کہ اس کی کنجیاں اٹھانے کے لیے مضبوط جوانوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ ایک ایسا شخص جس کے محلوں کی چمک سارے شہر کو روشنی دیتی تھی۔ ایک ایسا شخص جو اپنی دولت پر اتنا غرور کرتا تھا کہ اس نے خود اللہ کے فضل کا انکار کر دیا۔ لیکن پھر ایک لمحہ آیا اور زمین نے اپنا منہ کھول دیا۔ آج ہم بات کریں گے اس شخص کی جسے دولت نے برباد کر دیا، قارون کی۔ قارون بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ اللہ نے اسے بے شمار دولت دی تھی۔ قرآن کریم سورہ القصص آیت نمبر 76 میں اللہ فرماتا ہے کہ قارون کے خزانوں کی کنجیاں اتنی بھاری تھیں کہ ایک جماعت بھی انہیں مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ یہ دولت کوئی عام دولت نہیں تھی۔ یہ زمین کے اندر چھپے سونے چاندی کے پہاڑ تھے۔ یہ ہیروں جواہرات سے بھری تجوریاں تھیں۔ لیکن قارون کے دل میں اللہ کا خوف نہیں تھا۔ اس کے دل میں صرف تکبر تھا۔ قارون جب اپنے محل سے نکلتا تو لوگ حیرت سے دیکھتے۔ اس کے کپڑے سنہرے، اس کا کارواں شان و شوکت سے بھرا۔ لوگ کہتے کاش ہمارے پاس بھی قارون جیسی دولت ہوتی۔ لیکن کچھ سمجھدار لوگ سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ دولت امتحان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو نصیحت کی، قارون یہ دولت اللہ کی دین ہے، اس کی شکر گزاری کر، زکوٰۃ ادا کر، غریبوں کی مدد کر۔ لیکن قارون نے انکار کیا۔ اس نے کہا یہ دولت میری محنت کا پھل ہے، میرے گیان کا پرینام ہے، مجھے کسی نے نہیں دیا۔ سورہ القصص آیت 78 میں اللہ نے قارون کا جواب بیان فرمایا ہے، جہاں وہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ اس کی اپنی علم اور محنت سے ملا ہے۔ یہ تکبر کی انتہا تھی۔ یہ اللہ کے فضل کا انکار تھا۔ بنی اسرائیل دو حصوں میں بٹ گئی۔ ایک حصہ وہ تھا جو قارون کی دولت کی طرف للچائی نظر سے دیکھتا تھا۔ دوسرا حصہ وہ تھا جو سمجھتا تھا کہ آخرت اللہ کے پاس بہتر ہے۔ سورہ القصص آیت 89 میں بیان کیا گیا ہے کہ جب قارون اپنی شان و شوکت کے ساتھ نکلتا تو کچھ لوگ کہتے کاش ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا۔ لیکن اہل علم کہتے تمہارا خیر ہو، اللہ کا ثواب بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ قارون دن بدن زیادہ تکبر میں مبتلا ہوتا گیا۔ اس نے اپنے خزانے اور زیادہ بڑھائے، اس نے اپنی شان و شوکت اور زیادہ دکھائی، لیکن اللہ اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر ایک دن وہ وقت آ گیا۔ قارون اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ وہ اپنے سونے کے زیور پہنے ہوا تھا۔ اس کا کارواں اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ لوگ دونوں طرف کھڑے تھے۔ اچانک زمین لرزنے لگی۔ قارون کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ اس کے قدم کے نیچے زمین پھٹنے لگی۔ وہ چلایا لیکن آواز نکل نہیں سکتی تھی۔ سورہ القصص آیت 81 میں اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے اسے اور اس کے محل کو زمین میں دھسا دیا۔ زمین نے اپنا منہ کھولا۔ قارون دھسنے لگا، پہلے پاؤں، پھر گھٹنے، پھر کمر۔ وہ ہاتھ ہلاتا رہا، مدد مانگتا رہا، لیکن کوئی نہیں آیا۔ نہ اس کی دولت اسے بچا سکتی تھی، نہ اس کے خادم، نہ اس کے خزانے۔ زمین نے اسے اور اس کے تمام خزانوں کو نگل لیا، اور کچھ لمحوں میں قارون غائب ہو گیا۔ وہ جگہ جہاں اس کا محل تھا اب ایک خالی میدان تھا۔ جنہوں نے کل قارون کی دولت کی تمنا کی تھی آج وہ حیران کھڑے تھے۔ ان کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ وہ کہنے لگے اللہ نے قارون کو ہلاک کر دیا۔ سورہ القصص آیت 82 میں اللہ فرماتا ہے کہ جنہیں کل قارون جیسی حالت کی تمنا تھی آج وہ کہہ رہے تھے اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے رزق فراخ کرتا ہے اور جسے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں بچا نہ لیا ہوتا تو وہ ہمیں بھی دھسا دیتا۔ لوگ سمجھ گئے دولت امتحان ہے، تکبر تباہی ہے، شکر سلامتی ہے۔ قارون کی کہانی صرف ایک قصہ نہیں، یہ ایک سبق ہے۔ یہ آج کے دور کے ہر انسان کے لیے ایک آئینہ ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنی دولت پر غرور کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ ان کی کامیابی صرف ان کی محنت کا پھل ہے؟ کتنے لوگ اللہ کے فضل کو بھول جاتے ہیں؟ قرآن کریم سورہ القصص میں قارون کا تذکرہ اس لیے آیا تاکہ ہم سبق حاصل کریں۔ پہلا سبق، ہر دولت اللہ کی طرف سے ہے۔ دوسرا سبق، تکبر تباہی کا سبب بنتا ہے۔ تیسرا سبق، دنیا کی چمک فانی ہے، آخرت باقی ہے۔
امام تبری نے تاریخ التبری میں لکھا ہے کہ قارون کی زمین میں دھسائے جانے کا واقعہ بنی اسرائیل کے لیے ایک عظیم نشانی تھی۔ آج بھی جب ہم اس قصے کو سنتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے، کیا ہم بھی اپنی دولت، اپنے عہدے، اپنے علم پر غرور تو نہیں کرتے؟ کیا ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یا صرف اپنی محنت کا ذکر کرتے ہیں؟ قارون کا انجام ہمارے سامنے ہے، زمین نے اسے نگل لیا اور آج تک کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے۔ اللہ ہم سب کو قارون جیسے انجام سے بچائے، اللہ ہم سب کو شکر گزار بنائے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ آمین۔